أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں: مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا. پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. پھر آپ کا رب جن لوگوں نے ناواقفیت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. ہمارے مذہب اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ان بہت ساری خصوصیات کے موٹے موٹے عنوان اگر دیکھنا چاہو تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام چاہتا ہے کہ بندہ ناچیز ہو کر بھی اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کر سکنے کے لائق ہو جائے. ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ بندہ تہی دامن ہے تو کچھ ایسا کرے تاکہ اللہ کی رحمت کے پھول اس کی جھولی میں ڈلنے لگ جائیں. ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ جب 2 یا 4 یا 8 یا کئی مسلمان اور لوگ اکٹھے مل کر رہیں تو ہر ایک اتنا سکھی رہے اور اتنا پرامن رہے کہ ایک سے دوسرے سے پہلے کو دکھ نہ پہنچے. بطور مثال میں نے 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی. ان چیزوں کو بیان کرنے سے میرا مدعا یہ تھا، یہ خصوصیت بھی ہمارے مذہب اسلام کی ہے. یہ انسان کی روحانی ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے،
انسان کی طبیعت کی ضروریات کو بھی محسوس کرتا ہے، انسان کی نظریاتی ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے، انسان کے کردار اور کیریکٹر کی ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ جو چیز انسانی زندگی میں حسن لا سکتی ہے وہ تمام چیزیں ہمارے مذہب کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ بہت سارے سپارہ جات آپ سن چکے ہو۔ یہ آیت جو آج میں نے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 1 کے حوالے سے تلاوت کی ہے، یہ ایک بار پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ لگ بھگ 2 بار پہلے اس سے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، لیکن آج میں اس آیت مبارکہ پر ایک نئے سے انداز میں چند کلمات صرف آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا۔ میں نے کہا کہ ہمارا مذہب کردار سازی بھی کرتا ہے، ہمارا مذہب طبیعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ انسانی طبیعت جو کچھ ہم چاہتے ہیں، اچانک کہاں سے حدیث شریف میرے ذہن میں پڑ گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ الدین الفطرہ، میرا دین فطرت کے عین مطابق ہے۔ انسان جو کچھ چاہتا ہے تو اگر وہ اپنی چاہت کو تھوڑا سا مینج کر لے تو میرا دین اس کی چاہت سے بڑا قریب ہے، میرا دین اس کی طبیعت سے بڑا قریب ہے۔ اب جب کہ میں یہ الفاظ بول رہا ہوں تو میرا دھیان مذہب کے مختلف حوالہ جات کی طرف جانا چاہ رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اپنی تلاوت کردہ آیت پر چند کلمات آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آیت ٹاپک نمبر 1 جو خود پھر 4 حصوں پر مشتمل ہوگا، آیت نمبر 1 میں سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے کسی نہ کسی انداز میں ان سے روک دیا اور ان سے منع فرما دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایسا پیالہ یا ایسا کپ یا ایسا برتن جو کناروں سے ٹوٹا ہوا ہو، تو رسول پاک علیہ السلام نے ایسے برتن کو یا ایسے کپ کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ مانا کہ ایسا کہنا سنت قولی بن جائے گا، ہمارے لیے سنت کا مقام ٹھہرا اس فرمان عالی شان کا، لیکن آج کی تحقیق میں یہ چیز سامنے کیا نہیں آئی ہے کہ اگر وہ ٹوٹے ہوئے کپ سے جہاں سے وہ ٹوٹا ہے منہ لگا کر تو پانی یا چائے یا دودھ یا شہد پیا جائے تو کچھ ایسے مضر اثرات اور جراثیم وہاں موجود ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو محسوس ہوا رسول پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ سنت کی سنت، صحت کی صحت، مزہ کا مزہ، رحمت کی رحمت۔ ایسے ہی دیکھیے آج کی میری گفتگو کا پہلا حصہ، یہ جو خون ہے، یہ جو ہمارے ہاں ذبح کرنے کا حکم ہے اسلام میں، ذبح کرو تو پھر اسے کھا لو، اور اگر ذبح نہ کرو تو اسے نہ کھاؤ۔ مردار جانور کھانا منع قرار دے دیا گیا۔ یہ کافروں کی طرف سے یہ سوال اور یہ اعتراض کہا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، جسے اللہ مار دے اسے نہیں کھاتے ہو اور جسے تم چھری سے مار دو اسے کھاتے ہو۔ یہ عجیب سا پرانے زمانوں سے سوال چلا آ رہا ہے، لگے ہاتھوں اس کا بھی جائزہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گا۔ تو خون رگوں سے نکالا جاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے خون رگوں سے نکالا جاتا ہے۔ اگر وہ خون رگوں سے نکالا نہ جائے، رگوں کے اندر رہے اور کوئی بھی جانور مر جائے، تو تمام اطباء نے بھی اس بات پر اتفاق کیا اور ڈاکٹرز بھی اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس خون کے اندر کچھ مضر قسم کے اثرات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے اپنے استاد گرامی کا، حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کے اس جملے سے میں صرف مدد لینا چاہوں گا کہ بہت سارے معاملات، بہت سارے بیکٹیریاز کتنی جلدی سے ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور کتنی جلدی سے مر جاتے ہیں۔ میں ان کے اس جملے سے ایک مدد لینا چاہوں گا۔ یہ کوئی 11 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم ذرا چونکہ لاہور کے رہنے والے ہیں، لسی پینے کے ہم شیدائی ہوتے ہیں، لسی مل جائے، ہمیں کوئی چائے پوچھے تو دماغ خراب ہوتا ہے گرمیوں کے اندر، اور چائے پٹوار میں تو بہت چلتی ہے، لیکن ہم سے کوئی پوچھے دودھ پیو گے جناب، لسی پیو گے جناب، دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ یہ جو دہی ہوتا ہے جمنے کے 7 گھنٹوں کے اندر اندر کھا لینا چاہیے۔
میں نے کہا شیخ صاحب اس میں کیا راز ہے، 7 گھنٹوں کے اندر اندر کیوں کھا لینا چاہیے؟ فرمانے لگے کہ جو اس کے اندر بیکٹیریاز بنتے ہیں جو جسم کو قوت فراہم کرتے ہیں، ان کی ٹوٹل لائف 7 گھنٹے ہوتی ہے۔ اب دہی جمنے کے بعد وہ بیکٹیریاز 7 گھنٹے تک زندہ رہتے ہیں۔ اگر 7 گھنٹے دہی کو گزر گئے نا، اب تم ایک چسکا سا تو لگا رہے ہو، لیکن تمہیں ان بیکٹیریاز کی لاشیں کھانی پڑیں گی، اور ان لاشوں کے اندر باہر کیف توانائی نہیں ہوتی ہے۔ تو محسوس کیا کہ بیکٹیریاز بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، کسی کی عمر کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو خون اگر رگوں کے اندر رہے تو جو بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں اس سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، بندے کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے فرما دیا انما حرم علیکم المیتہ، اگر مردہ جانور کھاؤ گے تم بیمار ہو جاؤ گے میرے بندو، چلو میں رب تم پر مردہ جانور کھانا ویسے ہی حرام کر دیتا ہوں تاکہ تم کھاؤ نا، تمہاری صحت صحیح رہے، تم عافیت سے رہو۔ اب دماغ گھوم رہا ہے مختلف حوالہ جات کی طرف، کیا حضور پاک علیہ السلام کا یہ قول مبارک لائق توجہ نہیں ہے کہ یہ فرمانا کہ پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک کھانے کے لیے استعمال کر لیا کرو، ایک حصہ پانی پینے کے لیے استعمال کر لیا کرو، اور تیسرا حصہ اتنا رکھا کرو کہ اس میں ہوا کا آنا جانا برقرار رہے۔ اب یہ پیٹ کے اندر 3 حصے بنا لینا یہ اصل میں انسان کی صحت کے لیے بڑا ضروری تھا۔ یہ نمازوں کا نظام انسانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ روزوں کا نظام انسانی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ عنوان پھیلنا چاہتا ہے، لیکن آئیے میں آج وہ 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جس چیز میں انسان کی صحت کو خطرہ ہے رب کائنات نے حرام فرما دیا، اور فرمایا حرم علیکم المیتہ۔ لگے ہاتھوں میں نے کہا تھا جائزہ لیجئے گا، بھئی جسے اللہ مارے ہم اسے نہیں کھائیں گے، جسے ہم خود ماریں ہم اسے کھائیں گے۔ وجہ کیا ٹھہرے گی کہ اللہ جب مارتا ہے تو جسم سے روح تو نکل جاتی ہے لیکن خون تو نہیں نکلتا نا، تو صحت کا ہونا اور صحت کا نہ ہونا وہ خون کے ہونے اور خون کے نہ ہونے پر ہے۔ رگوں میں خون چونکہ باقی رہتا ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اچھا بھی جسے تم خود مارو گے تو تم چھری استعمال کرو گے، خون نکل جائے گا، مر ویسے بھی گیا تھا، مر ایسے بھی گیا ہے، لیکن جو تبھی موت مرا خون اندر رہا، یعنی بیماریاں اندر رہیں، اور جسے ہم نے چھری سے ذبح کر دیا مر گیا ہے وہ جانور، لیکن خون کے نکلنے سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ جسے اللہ مارے اسے ہم نہیں کھائیں گے، وہ نقصان دہ ہے، اور جسے ہم اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کریں اسے ہم کھائیں گے کیونکہ وہ صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا والدم، یہ انسانی طبیعت بتاؤں، میں بعض اوقات بڑا قریب کا تجربہ ہوتا ہے تو لیکن مفید ثابت ہو جاتا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے تو اسکول میں گراؤنڈ ہوتا ہے تو پھر مٹی ہوتی ہے تو وہ کھیلتے ہیں تو مٹیاں جم جاتی ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک دم میری اہلیہ نے کہا کہ یہ اس کا کیا حال ہوا ہے۔ میں نے کہا شاید کوئی ہائے آپ کو یہ کیا ہوا، وہ جیسے عورتیں بولتی ہیں ہائے آپ کو یہ کیا ہوا۔ میں نے کہا شاید کوئی زخم لگ گیا ہے۔ میں ادھر بیٹھے بیٹھے بولا کیا ہوا؟ کہا دیکھو اس کے پاؤں پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کھیلتا رہتا ہے۔ اب یہ مٹی کی تہ کا جم جانا، کوئی گند سا لگ جائے تو طبیعت نفرت محسوس کرتی ہے۔ صفائی انسانی طبیعت پسند کرتی ہے، خوبصورتی انسانی طبیعت پسند کرتی ہے، طہارت انسانی طبیعت پسند کرتی ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر مٹی کا دھبا بھی لگ جائے تو دل خراب ہو جاتا ہے، نجاست کا دھبا بھی لگ جائے، بندہ بڑا بن سنور کر آئے تو مجھے سچ بچانا کہ تمہارے سفید کپڑوں کے دامن میں اگر خون کا قطرہ لگ کر پھیل جائے تو ایک بار تو تم 1000 بار دیکھو گے یار یہ کیا ہو گیا ہے، اچھا خاصا میں نے ہاتھ دھو کر نکلا تھا، تو پھر وہ دھونے کے چکر میں آئیں بائیں دائیں ہو جاتے ہو۔ تو انسانی طبیعت میں یہ ہے نا، صاف ستھرا ہونا، طاہر ہونا، منزہ ہونا، مزکہ ہونا، اجلا اجلا ہونا، تو دکھنے میں خوبصورت لگنا۔ رب کائنات نے کہا یہ جو خون ہوتا ہے نا، یہ خون بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یہ خون نکل کر بہہ جائے یہ پلید ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم پلید نہ لگو، تم ستھرے سے لگو، تم طاہر سے لگو۔ رب کائنات نے خون بھی تمہارے لیے حرام کر دیا۔ نجاست، خون نجس ہے، نجس چیزیں نہ کھاؤ، مردار پلید ہے، یہ مردار کھانے سے رب کائنات نے منع فرما دیا۔ اور کردار کے حوالے سے آج دوپہر عصر سے قبل اور ظہر کے بعد انگلینڈ سے ایک نوجوان لڑکے کا فون آیا، کہنے لگا کہ میں 1 مہینہ ہوا ہے
انگلینڈ پہنچا ہوں تو اس نے بہت سارے مسائل پوچھے، من جملہ ان میں سے غذاؤں کے مسائل بھی تھے، جی میں ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا، سکھوں کے ساتھ کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا. اور میرے بھائی وہ ادھر ہی آ کر وہ سکے شکے ٹیکے لگاتے ہو، وہاں جو پیسہ کماتے ہو نا وہ ہندوؤں کے ساتھ تمہیں رہنا پڑتا ہے، وہ ایک ایک ہاسٹل میں 10-10 لڑکے گھسے ہوتے ہیں، اور سکھوں کے ساتھ تمہیں رہنا پڑتا ہے، ان کی آئیڈیالوجیز کے ساتھ تمہیں مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کے گندے مندے کلچر اور ماحول کو تمہیں اپنانا پڑتا ہے، تو جا کر کے تم 2-4 ہزار یا 2-4 لاکھ پاؤنڈ یا ڈالر کمانے کے لائق ہوتے ہو. تو ایک مسئلہ اس میں سے یہ تھا کہ یہ خنزیر کے گوشت کے بارے میں علامہ صاحب بتاؤ کیا کروں، یہاں تو برگرز ملتے ہیں تو ان کے اندر خنزیر کا گوشت ہے، فلانی شے ملتی ہے، پوٹیٹوز ملتے ہیں تو اس کے اندر پیٹیز کے اندر خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، تو میں کیسے بچوں یا کیسے نہ بچوں. مجھے آج کا سبق مذہب بن کر کے تو کتنا اچھا لگ گیا. رب کائنات نے کہا یہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا ہے. اولا ہوتا کیا ہے، میں جو بندہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے اس کی شہوانی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ سیکس کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے اور بہیمانہ قوتیں اس کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں. پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے وہ ماں میں اور بیوی میں تمیز بھی نہیں کرتا ہے. پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے وہ بیٹی میں اور بیگانی عورت میں وہ فرق اور امتیاز کی تمام حدیں پھلانگ جاتا ہے. تو یہ خنزیر کا گوشت چونکہ کیریکٹر کو جلا دیتا ہے، خنزیر کا گوشت چونکہ کردار کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، یہ خنزیر کا گوشت کھانا میرے بھائی اندر کی سوئی ہوئی خفتہ طاقتوں کو بھی وہ بیدار کر دیتا ہے. رب کائنات نے کہا بندہ ہو میرا اور وہ بڑا رچ سا لگے، بندہ ہو میرا اور بڑا وہ بندروں کی طرح حرکتیں کرے، بندہ ہو میرا اور وہ شہوانی ہاتھیوں کی طرح وہ آگے لپکتا رہے، اچھا نہیں لگتا ہے. اولا کیا ہونا چاہیے، میں کہ جو میرا بندہ ہے اس پر میں خنزیر کا گوشت پھر حرام کر رہا ہوں. تو خنزیر کے گوشت کو رب کائنات نے حرام کر دیا. اس سے کردار میرے بھائی اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. بندہ نہ چاہ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو اس کے مقابلے میں رسول پاک علیہ السلام نے تو یہ چاہا تمہارے سیکس کی قوتیں دبی دبی رہیں اور کنٹرول میں رہیں. مثلا یہ کلمات، نوجوانوں اگر ہمت ہے تو شادی کرو. وہ ہمت ہونے کے بڑے معنی ہیں، ہمت ہے تو شادی کرو. اور حضور اگر ہمت نہیں ہے لیکن طلب ہے تو اب کیا کریں. میں اگر ہمت نہیں ہے لیکن طلب ہے شادی کی پھر روزے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری شہوتیں ویسے ہی ختم فرما دے گا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب نظریاتی طور پر قرآن حکیم کا استاد بن کر سامنے آ جانا اور فرمایا کہ دیکھو بندہ جس طرف کا ہوتا ہے اسی طرف کی باتیں کرتا ہے، جس سے پیار کرتا ہے اس کا نام اپنی زبان پر لے لیتا ہے، جس سے محبت ہو جائے وہ ذہنوں میں بار بار وہ گردش کرتا رہتا ہے. یہ تو انسانی کہانی ہے نا، جو دل پر چھا جائے میاں پھر دماغ پر سوار ہو جاتا ہے، پھر وہ نظروں میں چھا جاتا ہے، پھر وہ زبان پر اس کا نام گیت بن کر تو الاپا جانے لگ جاتا ہے. تو اب ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے. کافروں کے معبود اپنے ہیں، ان کے رب اپنے ہیں اور ان کے جھوٹے خدا اپنے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کا باہر کیف ایک اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ایک رب سے ان کا پیہم رشتہ استوار ہوتا ہے محبت کا اور بندگی کا. تو فرمایا کہ دیکھو جو مسلمان ہے اور کافر ہے ان میں فرق ہونا چاہیے نظریاتی طور پر. اے میرے اللہ فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کافر جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اپنے خداؤں کا نام لیتے ہیں. جو میرا بندہ ہے نا جب وہ کوئی کام کرے نا تو جس کا بندہ ہے پھر اس کا نام لیا کرے نا. ذبح کے وقت اس کا نام چلے، کسی بھی کام کی ابتدا میں پھر اس کا نام چلے. قرآن حکیم نے تو صرف اتنا کہا کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام لیا تو پھر تو وہ جانور حلال ہے، اور اگر کسی بھی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ جانور حرام ہے. قرآن حکیم نے تو صرف ذبح کے وقت اللہ کے نام کے ہونے یا نہ ہونے کی بات کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عنوان کو ذرا وسیع کیا اور فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر. ہر اچھا کام اگر تم نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا پھر سمجھ جاؤ کہ اس میں برکت باقی نہیں رہے گی. ہر اچھا کام بلکہ ہے وہ بھی اچھا ہی کام جس پر توجہ میری ایک لحظے کے لیے رکی، برا کام نہیں ہے وہ بھی اچھا کام. کون سا بھائی؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہاں تک
کہ اگر تم میں سے کوئی بستر میں چھپ کر کے اپنی بیوی سے قریب ہونے لگے تو وہ ایک بڑا حساس عنوان ہوتا ہے، خفیہ زندگی کا عنوان ہوتا ہے، تو میں محمد تمہیں کہتا ہوں کہ وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے گویا نمازوں سے پہلے، تلاوت سے پہلے، دکانیں کھولنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، درود و سلام پڑھنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، حتیٰ کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گویا زندگی کی ہر شعبے میں، بلکہ باتھ روم جانے سے پہلے کسی نہ کسی انداز میں رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کا نام تمہارے ذہنوں میں ڈالا ہے، بھلے الفاظ یہی صحیح اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن یہ اہتمام تو ہوا ہے نا، تمہارے کھانوں میں بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے، پینے کے زمانوں میں بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے، تم سوو تو آیت الکرسی پڑھو یعنی اللہ کا نام ہونا چاہیے، شادیاں ہوں تو بسم اللہ پڑھو اللہ کا نام ہونا چاہیے، تم اٹھو تو بھائی وہ کلمات اللہ کا شکر ہے جس نے ایک نئی زندگی عطا فرما دی ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور۔ تو موڑ موڑ پر، بات بات پر، قول قول پر، فعل فعل پر، کیریکٹر کیریکٹر پر، کردار کردار پر، زندگی کے گوشے گوشے پر رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کے نام کی بہاریں ایمان والوں کو سکھائی ہیں۔ میں اپنے گفتگو کی پہلی سطر کے 4 عنوان کم کلمات پر مشتمل گفتگو میں کہنے کے لائق ہو سکا۔ ارشاد گرامی ہوا، محض اللہ نے حرام کر دیا ہے مردار کو بھی اور بہنے والے خون کو بھی اور خنزیر کے گوشت کو بھی، اور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس جانور کو بھی۔ میں 1-2 سیکنڈ کے توقف سے گفتگو کی سپیڈ آہستہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مسلک کا عنوان ہے، سورۃ المائدہ کے اندر میں نے بیان کیا، 22 حوالے میں نے پیش کیے تھے۔ میں یہ سوچتا رہا تھا کہ 22 حوالے یا 24 حوالے، یہ مجھے یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ 22 حوالے یا کہ 24 حوالے۔ میں نے کہا چلو 22 کہتے ہیں، 22 اور 24 22 تو ہیں ہی ہیں نا، تو 24 ہونے میں مجھے شک تھا۔ 22 حوالہ جات کے ساتھ میں نے ایک عنوان آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ 4-5 جملوں کی لپیٹ میں اس تاریخ کو ایک بار ذرا آپ کے سامنے دہرا دوں، اچھے طریقے سے بھی اور برے طریقے سے بھی، صحیح طریقے سے بھی اور غلط طریقے سے بھی۔ ایک غلط عنوان چل رہا ہے، بڑے زمانوں سے چل رہا ہے، مسالک کی دنیا میں اور فرقہ واریت کی دنیا میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک غلط سا عنوان چل رہا ہے، وہ غلط سا عنوان کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے ہاں کچھ ان کے معمولات ہیں جو درجے میں جائز ہیں، مثلا یہ کبھی ساتہ کر لیتے ہیں فوت ہونے والے کے لیے، کبھی 40واں کر لیتے ہیں، کبھی یہ کسی بزرگ کے دربار پر جا کر وہ ایک دیگ پکی ہوتی ہے کھانے کی، وہ وہاں جا کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، کبھی کوئی صاحب کوئی بکرا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس بار میں 11ویں کا ختم دلانا چاہتا ہوں تو یہ بکرا میں ذبح کر دوں گا۔ تو یہ میں نے 3-4 حوالہ جات آپ کے سامنے قائم کر دیے۔ یہ 11ویں کے لیے میں بکرا ذبح کرنا چاہتا ہوں، غریبوں کو کھلاؤں گا، یہ داتا صاحب جا کر میں دیکھ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے غریب بھی کھا لیں، تو میں یہ 40واں کرنا چاہتا ہوں ابا جی کے لیے تاکہ انہیں قبر میں فائدہ ہو جائے۔ ایسے عنوانات چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ان معمولات کو اور اہل سنت کے ان معمولات پر انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کر کہا خبردار خبردار خبردار، ہرگز 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 ایسا نہ کرنا، یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے۔ کون سی شے حرام ہے بھائی؟ وہ تفصیل کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کون سی شے حرام ہے بھائی؟ کہنے لگے یہ بکرے پر جو غیر اللہ کا نام جو آ گیا، تم نے یہ کہہ دیا نا یہ بکرا 11ویں شریف کے موقع پر ذبح کروں گا، تو یہ 11ویں کا نام جو آ گیا ہے نا اوپر، اب یہ بکرا حرام ہو گیا ہے۔ تم نے جو یہ کہا ہے نا کہ ابا جی کے لیے ساتہ کرنا چاہتا ہوں، تو ابا جی یہ غیر اللہ کا نام آ گیا نا، یہ ابا جی اب یہ ساتہ جو ہے یہ اب تمہارے لیے حرام ہو گیا ہے۔ یہ جو 40ویں کے لیے تم نے 100 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ تم نے کہا نا کہ یہ دادا جان کے لیے ایصال ثواب ہے، تو غیر اللہ کا نام آ گیا اس پر، یہ اب چیزیں تمہارے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ الغرض یہ فتویٰ وہ چاہتے ہیں کہ اہل سنت کے تمام معمولات میں داخل کر دیا جائے۔ جس شے پر بھی غیر اللہ کا نام آ گیا وہ فوراً فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ شے اب حرام ہو گئی، یہ 11ویں کا بکرا حرام ہو گیا، یہ میلاد کا لنگر حرام ہو گیا، یہ ایصال ثواب کے یہ کھانے درجے میں حرام ہو گئے۔ جی بس غیر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے، ہر ایک شے پر اللہ ہی کا نام ہونا چاہیے۔ اب میرے بھائی اس آیت کو بطور حوالے کے وہ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس شے پر بھی اللہ کے غیر کا نام آ جائے وہ شے اللہ نے حرام کر دی ہے۔ بھائی اس آیت کی یہ غلط تفسیر
کئی بار آپ سن بھی چکے ہوگے اور کئی بار نہیں سنے تو اللہ نہ کرے کہ آپ سنو. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جو قرآن کی حلال کو حرام کہیں اور حرام کو حلال کہہ دیں. تو کئی بار آپ نے سنی ہوگی, اگر نہیں سنی تو خاکم بدہن کے آپ سنو, لیکن شاید کبھی ایسے بندے کے ساتھ ملنا ہو جائے اور وہ آپ کو کہہ دے کہ جس شے پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ شے حرام ہو جاتی ہے. بھائی یاد رکھیے سورۃ المائدہ میں نے 22 حوالہ جات پیش کیے تھے. اس آیت کا معنی بگاڑ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے. یہ جملہ کہہ دینا کہ جس شے پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام. تو میں نے جو ابھی بھی عنوان گنے, میلاد کا کھانا حرام, 11ویں کا بکرا حرام, یہ ختم شریف کا کھانا حرام, یہ جو میں نے مثلا بطور چاند ایک مثال نام گنے, ان سب کو حرام کہنا اور یہ کہنا کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کا نام جس پر بھی آ گیا وہ حرام ہو جائے گا. میرے بھائی وہ 22 تفسیروں کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ امام فخر الدین رازی, ابن عاشور, جوہری طنطاوی, قاضی ثناء اللہ پانی پتی, علامہ قرطبی, سید محمود آلوسی, علامہ محمد اسماعیل حقی رحمہم اللہ, ابن جوزی جیسا بندہ, ان تمام تر لوگوں نے اور ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت کا معنی صرف اتنا سا ہے, اور بڑھا کر کے تو اس کو خام خواہ پھیلا کر کے تو زندگی کے تمام شعبوں میں داخل کر دیا گیا. اس ٹکڑے کا معنی صرف اتنا سا ہے کہ جس شے پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہوتی ہے. اس ٹکڑے کا معنی صرف اتنا سا ہے, کتنا سا, کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے. اگر ذبح کرتے وقت کسی بھی شے پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بول لیا, مثلا سن لو ہمیں یہ پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ رحمان الرحیم اس موقع پر نکالے جاتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مثلا ہمیں یہ کلمات کہنے ہوتے ہیں, اللہ کے نام سے ہم ذبح کرنے لگے ہیں, ہمیں یہ کلمات کہنے ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے کہہ دیا بسم اللہ والعزى, لات کے نام سے میں ذبح کرنے لگا ہوں, عزا کے نام سے میں ذبح کرنے لگا ہوں, حبل کے نام سے میں ذبح کرنے لگا ہوں, اللہ کے سوا کسی اور بت شت کا نام لے کر کے اگر ذبح کیا تو وہ جانور حرام ہوتا ہے. اس ٹکڑے کے اندر یہ معنی بیان کیا گیا ہے. اور اس پر 22 حوالہ جات بھی میں نے عرض کیے تھے, انہیں لے کر کے سنا جا سکتا ہے. اور ساتھ میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ چند اگر کسی بھائی نے کوئی اعتراض کیا نا تو مجھے امید ہے کہ میں 22 کو حوالے اور بھی اکٹھے کر لوں گا, لیکن شکر ہے کسی نے اعتراض کیا نہیں ہے. اور اس بات کو 5-6 سال گزر گئے ہیں. پہلے تو ان 22 سوالوں کو 22 حوالہ جات کا جواب دیا جائے نا. کیا رازی سے زیادہ سیانے ہو تم, کیا قرطبی سے زیادہ سیانے ہو تم, کیا آلوسی سے زیادہ سیانے ہو تم, کیا ابن عاشور سے زیادہ سیانے ہو تم, ائمہ تفسیر سے کیا تم زیادہ سیانے ہو, کہ وہ کہیں کہ اس جملے کا معنی صرف اتنا ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لینا, اگر لے لیا تو جانور حرام ہو جائے گا. یہ صرف ذبح کے عنوان کی کہانی ہے, اور تم نے اٹھا کر کے تو میلاد کے لنگر پر بھی سے چشمہ کر دیا, اور محرموں کے کھانے پر بھی سے چشمہ کر دیا, اور حسین کے شربت پر بھی سے چشمہ کر دیا. یہ جو لوگ مختلف موقع پر کھانا پلانا کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے اہتمام کرتے ہیں, تو ان سب پر تم نے اس حوالہ کو اٹھا کر چشمہ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی ہیں. حاشا وکلا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آج میں نے انہی چند جملوں پر مشتمل ہی کلام کہنا تھا, صرف سبق کی دہرائی کی ہے. اگر تفصیل دیکھنا چاہو تو سورۃ المائدہ کی اس آیت پر گزشتہ ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. یہ کیسی ملتی جلتی سی بات ہو گئی. جو عنوان ابھی پچھلی آیت میں کسی اور انداز سے کہا گیا, وہی عنوان ذرا تفصیل کے ساتھ اس آیت میں کہا گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر بھی میں ذرا آہستہ کلام کروں. بعض اوقات فنی گفتگو تھوڑی سی مشکلات پیدا کر دیتی ہے. فنی گفتگو سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ جو سمجھنے کے لیے توجہ کرنی پڑے, جس میں مذہب کا کوئی ضابطہ بیان کیا جائے, جس میں کوئی اسلام کا کوئی قانون سمجھنا پڑ جائے. وہ گفتگو ذرا تکنیکی ہوتی ہے, وہ ذرا فنی ہو جاتی ہے, وہ ذرا توجہ کی طالب ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ذرا آسان باتوں سے نکل کر آج آپ کو مذہب کا ایک ضابطہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. بھائی چونکہ آپ کو کتنا عرصہ سے یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے, تو سمجھنے کے لیے بعض اوقات مشکل بات بھی آ جاتی ہے, بعض اوقات ذرا آسان بات بھی آ جاتی ہے. اب جیسا بھی ہے مجھے تو نبھانا ہی ہے نا, اب میری ذمہ داری جو ہوئی مجھے تو نبھانا ہی ہے, مجھے بولنے کے حوالے سے نبھانا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھنے کے حوالے سے نبھانا ہے. ہم دونوں اس عنوان کو ذرا نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, یہ آیت بطور مدد پڑھنے لگا ہوں, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر رزق کا عنوان
اللہ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا نا، یہ سارے باغی ہو جاتے، یہ سارے باغی ہو جاتے. جس کا جتنا داؤ چلتا وہ چھین کر کے جھپٹا جھپٹی کر کر کے تو لے جاتے، نکل جاتے. کسی کو دیتے ہی نہ. جن سے ان کا جھگڑا ہو جاتا انہیں دیتے ہی نہ، اور جن سے ان کی صلح ہوتی اسے دیتے رہتے، اپنوں کو نوازتے رہتے، بیگانوں کو محروم کرتے رہتے. جیسے سارے سیاستدانوں میں ہوتا ہے، پیپل پارٹی والے ساری مراعات کنہیں دیں گے؟ پیپل پارٹی والوں کو. نواز شریف والے سارے انہیں دیں گے، ایم کیو والے سارے اپنوں ہی کو دیں گے. یہ کیا گندا مندہ. میں کہتا ہوں یہ سیاست کی پھٹی ہوئی بنیاد ہے. پتہ نہیں یہ کب جسم سے اترے گی پاکستان کے اور پاکستان کو سکھ کا سا ملے گا. تو یہ گندی مندی پرانی پھٹی ہوئی بنیاد اللہ کرے اتر جائے اور کوئی دین محمد پہن کر کوئی سونا سا حاکم اللہ میسر فرما دے اور پاکستان کی تقدیر کے خاکوں میں بھی کچھ خوبصورت سا رنگ بھر دیا جائے. خیر اس کو ہم کیا کہا جائے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ اگر یہ رزق کا نظام لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا نا، یہ بغاوت کرتے، پھر جس کو دل ہوتا دیتے، نہ ہوتا تو نہ، مرضی کرتے، پھر من مانیاں کرتے. پھر تو ہم نے یہ نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تبھی تو نظام کائنات بیلنسڈ ہو کر چل رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، ایمان والوں کو بھی دے رہا ہے، یہودیوں کو بھی دے رہا ہے. بھائی اس نے نظام کائنات چلانا جو ہوا، نظام کائنات اس نے چلانا جو ہوا، حساب آخر میں ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ کا وہ جملہ یاد ہے، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل پھر حساب ہوگا لیکن پھر عمل نہیں ہوگا. عمل کرنا ہے تو ادھر، حساب ہونا ہے تو ادھر. خیر یہ تو میں نے مدد حاصل کرنے کے لیے آیت تلاوت کی. ایسے ہی اللہ کا شکر ہوا، اپنا سبق آ گیا. ایسے ہی اللہ کا شکر ہوا، یہ حلال حرام بھی اس نے اپنے ہی قبضے میں رکھا ہوا ہے. کیا شے حلال ہے وہی کرتا ہے، کیا شے حرام ہے وہی بیان فرماتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا اس نے یہ اختیار اپنے رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرما دیا. میں بھی حلال حرام کرتا ہوں، محبوب پیارے آپ بھی حلال حرام بیان کریں لوگوں کے سامنے. میں نے خود سے نہیں کہا، قرآن حکیم نے خود کہا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. یہ جو رسول پاک ہے یہ لوگوں پر جو خبیث چیزیں ہیں انہیں حرام کر دیں گے، خود ہی بیان فرما دیں گے. میرے ایک دوست کو ایک مثال یاد ہے، وہ ہمیشہ جب بھی میں سنتا ہوں نا وہ یہی مثال کہتے ہیں، وہ جی نکال کر بتاؤ نا قرآن پاک میں گدھا کہاں حرام ہے. وہ ہمیشہ یہی مثال بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے گدھا حرام ہے. وہ مطلب یہ تھا کہ گدھے کی حرمت رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. قرآن حکیم میں کسی آیت کا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے گدھا تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. یہ گدھے کا حرام ہونا رسول پاک علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوا ہے. اب بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، جو شے حلال ہے اسے بیان کرے اور جو شے حرام ہے اسے بیان کرے. رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے، جو شے حلال ہے اسے بیان فرمائیں اور جو شے حرام ہے اسے بیان فرمائیں. رسول اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد اور رسول اللہ کے بعد، میری بات غور کے ساتھ سن لو، مجھے امید ہے کہ میں غلط نہیں کہنے لگا، یہ اہل سنت کا متفق علیہ مسلک ہے اور مذہب ہے کہ حضرت ابو بکر رسول پاک علیہ السلام کے بعد افضل الامہ ہیں، سب سے افضل ہیں. یہ اختیار انہیں بھی نہیں ہے کہ حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. خلفائے راشدین کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور حرام کو حلال کر دیں. حلال کا بیان اور حرام کا بیان میرے بھائی یہ صرف اللہ کی شان ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی شان ہے. جس شے کو حضور چاہیں حلال، جس شے کو چاہیں تو حرام ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ جس شے کے متعلق مناسب اس کا علم ہو کہ یہ حلال ہونی چاہیے وہ حلال، اور جسے اللہ حرام قرار دے دے اسے حرام جانا چاہیے. اگر خلفائے راشدین کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے حلال کو حرام کرنے والی، اگر تابعین کے پاس بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے حلال کو حرام کرنے والی، یہ شان اللہ کی ہے اور نبی کی ہے اور وہ شانیں انہی کی ہوں گی، کسی اور کے ہاتھوں وہ نہیں دی جا سکتی ہیں. تو میری بات سنو بھائی، اگر صحابہ کو یہ اجازت نہیں ہے، تابعین کو یہ اجازت نہیں ہے اور غوثوں کو، قطبوں کو، ابدالوں کو یہ اجازت نہیں ہے، حیرت ہوتی ہے کہ آج کے مولویوں کو یہ اجازت کیسے ہو گئی. بہت حیرت ہوتی ہے. یہ میرا جملہ بڑا غلط سا لگے گا آپ کو، لگے گا غلط. جب بات ہی غلط ہے تو پھر غلط ہی لگے گا نا. اچھی بات ہو تو اچھا جملہ لگے گا نا. جب بات ہے ہی غلط اور میں نے اسے بیان کرنا ہے کہ یہ غلط ہے تو بھئی اب میں کیا کروں، جملہ لگے گا ہی آپ کو بڑا غلط سا اور عجیب سا. یہ مجھے بھی اختیار نہیں ہے حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ اعظم انہیں بھی اختیار نہیں ہے حلال کو حرام کرنے کا، حرام کو حلال کرنے کا. لیکن اس دور میں چل رہا ہے کچھ لوگوں نے اور کچھ علم کی مسند پر بیٹھنے والوں نے حلال کو حرام بلکہ حرام سے بھی آگے کا کوئی فتویٰ جاری کیا ہوا ہے. مثالیں میں بعد میں بیان کروں گا.
مذہب کا ضابطہ سماعت کر لیجئے. مجھے اب پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا جو بات کر رہا ہوں ترتیب کے ساتھ کچھ ایسی ہی بنتی ہے یا کہ ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی ہے. عنوان چونکہ بہت لمبا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں کے اندر اسے کچھ تو ذہنوں سے قریب کرنے کی کوشش کروں. مذہب کا ضابطہ سماعت کیجئے. شراب کے متعلق مثال سامنے کریں. شراب کے متعلق قرآن حکیم نے کہا ہے نا کہ اس میں لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. فیہا منافع للناس، شراب میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اور پہلے شراب حلال ہوتی تھی، آپ اتنا تو جانتے ہو مسلمان ہونے کے ناطے. اس کے بعد پھر حرام ہو گئی. رب کا آیت نازل فرما دی کہ اب کے بعد نہیں پینی. حلال ہوتی تھی پھر حرام ہو گئے. ایک ترتیب سمجھیے گا، حلال ہونا یہ پہلے ہوتا ہے، حرام ہونا یہ بعد میں ہوتا ہے. میں یہاں سے ایک جملہ اپنی سی کوشش میں بیان کرنے لگا ہوں. کسی بھی شے کا حلال ہونا یہ پہلے ہوتا ہے، اور اکثر احوال اسلام میں آپ ایسے ہی پاؤ گے. کسی شے کا حلال ہونا یہ پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کا حرام ہونا یہ درجے میں بعد میں ہوتا ہے. یہ جو بات میں نے آپ کو کہی سادے انداز میں، حلال ہونا کسی بھی شے کا پہلے ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور پھر حرام ہونا یہ اس کے بعد حکم جاری کیا جاتا ہے. لہذا ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، پھر ان سب چیزوں میں سے بعد میں جس چیز کے متعلق کہا جائے گا یہ حرام ہے وہ ہو جائے گی حرام. باقی ساری حسب عادت حلال ہوتی ہیں. اللہ کرے آپ کو جملہ سمجھ آ جائے. مذہب کی زبان سننا چاہتے ہو؟ مذہب کی زبان سننا چاہتے ہو؟ وہ چونکہ بہت ہی پرلے محلے کی زبان ہے، وہ شاید ذہنوں سے قریب نہ ہو سکے. میں الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. الاصل فی الاشیاء الاباحۃ. چاہو تو جا کر یہ سنیوں سے پوچھ لو کہ ضابطہ مذہب کا کیا یہی ہے. چاہو تو جا کر دیوبندیوں سے پوچھ لو کہ ضابطہ کیا مذہب کا یہی ہے. چاہو جا کر وہابیوں سے پوچھ لو مذہب کا ضابطہ کیا یہی ہے. چاہو جا کر شیعوں سے پوچھ لو مذہب کا کیا ضابطہ یہی ہے. سب کہیں گے مذہب کا ضابطہ یہی ہے. کیا؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ. اس کا معنی ویسے ہوتا ہے کہ اصل ہر شے کے اندر اباحت ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کے درجے میں آ کر کوشش کی کہ سمجھاؤں شے حلال ہے، جائز ہے، یہ اصل میں ہوتا ہی یہ ہے. ساری چیزیں حلال ہی ہوتی تھیں اور پھر وہ جائز ہی ہوتی تھیں. پھر ان ساری چیزوں میں سے جس چیز کو رسول پاک علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا وہ حرام ہو گئی، باقی حسب معمول حلال ہی رہیں. اب اس سے زیادہ آسان یہ بات میں نہیں کہہ سکتا. مثال کے طور پر ایک مثال بھی میں نے کہی ہے، شراب حلال ہوتی تھی پھر اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دے دیا. تو حلال ہوتی تھی پھر حرام اس کو قرار دے دیا. اچھا اب آئیے میں کیا بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. تمام چیزوں میں، تمام احکام میں پہلے حلال ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بیان کیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بیان کیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے. رسول اللہ کی طرف سے حرام ہونا بیان کیا جائے تو وہ حرام ہوتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کسی شے کو حرام نہ کہے وہ شے حرام نہیں ہو سکتی. جب تک رسول اللہ علیہ السلام کسی شے کو حرام نہ کہیں وہ شے حرام نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اصل میں تو جائز ہی ہوتی ہے، اصل میں تو حلال ہوتی ہے. حرام ہونے کے زمانے سے پہلے تو وہ شے حلال ہوتی ہے اور خود بخود ہی جائز ہوتی ہے. قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال بنا دیا ہے. پھر اس سب کچھ میں سے جو کچھ اللہ پاک نے حرام کر دیا، جو کچھ رسول پاک علیہ السلام نے حرام کر دیا وہ ہو جائیں گے حرام. اور جس چیز پر رسول اللہ بھی خاموش ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا ہے، وہ چیزیں حسب حال، حسب معمول حلال رہیں گی. اے میرے اللہ تعالیٰ اس قاعدے کی، اس ضابطے کی میرے دوستوں کو سمجھ عطا فرما تاکہ اب میں بات کو آگے بڑھا سکوں. مجھے پتا یہ چند منٹ جو گزرے ہیں آپ کے لیے بڑے مشکل گزرے ہیں. کوئی آپ کو نعرہ مارنے والی بات میسر نہیں آئی سننے کو، کوئی سبحان اللہ کہنے والی بات میسر آپ کو نہیں آئی ہے سننے کے لیے. بعض اوقات ایسے موڈ آ جاتے ہیں، کچھ یو ٹرن مذہب میں ایسے ہیں کہ جہاں ذرا خاموشی سے ہمت سے آگے بڑھ جانا پڑتا ہے. اب اتنے تو آپ 11 سال کا سفر ہے میرے ساتھ، مذہب کے 2 4 8 15 20 30 40 قاعدے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. وہ جیسے مانگنے والے کہتے ہیں 50 100 کا نوٹ ہی ہو جائے، کوئی وہ ڈائریکٹ بات ہی 50 100 کے نوٹ سے کرتے ہیں. اور آپ کو یار 50 100 200 قاعدے یاد ہونے چاہیے مذہب کے. تو ضابطہ کیا ہے؟ اصل ہر شے میں حلال ہونا ہوتا ہے جب تک اس کا حرام ہونا بیان نہ کیا جائے. یہ آخری جملہ میں نے کہہ دیا، سب کچھ حلال ہوتا ہے. آیت بھی میں نے پڑھ دی،
کوئی نالائق مولوی انکار کرے گا تو کرے گا، جو صاحب علم ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ متفق علیہ ہے بین الاحناف والشوافع والحنابلہ والموالک وجمیع اہل سنہ. یہ سب کے نزدیک یہ متفق ضابطہ ہے کہ سب کچھ حلال ہوتا ہے، البتہ اس سب کچھ میں سے جسے اللہ حرام کہے صرف وہی حرام ہوگا، جسے رسول اللہ حرام فرمائے صرف وہی حرام ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کوئی شے حرام نہیں کی جا سکتی ہے. آئیے اس آیت میں کیا کہا گیا ہے. یہ بکرے، یہ اونٹ، یہ جانور، یہ گائے، یہ اللہ پاک نے حلال پیدا فرمائے. اب کافر لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی اونٹنیاں بتوں کے نام پر چھوڑنا شروع کر دی، اور کسی اونٹنی کے ایک بچہ پیدا ہو جاتا تو کہتے اب یہ فلانے بت کی ہے، نہ اسے کھایا جا سکتا ہے، نہ اس کا دودھ نہ چوڑا جا سکتا ہے. اگر کسی اونٹنی، کوئی اونٹ، مذکر اونٹ اگر 3 4 5 بار کسی اونٹنی کو حاملہ کر دیتا تو بس کہا جاتا کہ اب یہ اونٹ بھی فلانے بت کے لیے ہو گیا ہے. تو اب فلانے بت کے لیے ہونے کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اب ہم اس سے خدمت نہیں لیں گے، یہ حرام ہو گیا ہے. ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، یہ حرام ہو گیا ہے. اب اس اونٹ کو ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ حرام ہو گیا ہے. اللہ نے پیدا کیا تھا حلال، اونٹوں کا حرام ہونا اللہ نے بیان نہ فرمایا تھا. ان کافروں نے خود ہی سے کہنا شروع کر دیا یہ جانور فلانے بت کے لیے ہو گیا، یہ اونٹنی فلانے بت کے لیے ہو گئی، اب یہ ہم پر حرام ہے، اب ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے، نہیں کھائیں گے. تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو انہوں نے خود سے حرام کہنا شروع کر دیا. رب کائنات کا جھوٹ بول رہے ہو. لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب، جھوٹ بول رہے ہو. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تم کون ہوتے ہو انہیں حرام کرنے والے؟ یہ جو تم کہتے ہو هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، خود ہی اپنے پاس سے ہی لگے ہوئے ہو، حالانکہ حرام ہونا اللہ نے ابھی تک بیان نہیں کیا ہے. یہ جھوٹ مت بولو. کون سا جھوٹ؟ تھا حلال اور اسے حرام کہہ رہے ہو. کافروں کو سمجھایا گیا تھا حلال اور اسے حرام کہہ رہے ہو، یہ جھوٹ مت بولو. یہ ہے اس آیت کا پس منظر. دور حاضر میں اس آیت سے ہم کم از کم کتنا کچھ سمجھیں گے. ہر ایسا عالم جو یوں کہے کہ یہ جو تم ختم دلاتے ہو یہ حرام ہے، نعوذ باللہ العزیز. ختم ہے کیا؟ تلاوت کرنا، جس کو ختم کہا جاتا ہے تلاوت کرنا، یا پھر زیادہ سے زیادہ دعا کرنا. کیا تلاوت کرنا حرام ہو گیا؟ کیا دعا کرنا حرام ہو گیا؟ اگر حرام ہو گیا تو بتاؤ اللہ نے کہاں اسے کہا کہ یہ حرام ہے؟ رسول اللہ نے کہاں اسے فرمایا کہ یہ حرام ہے؟ میں نے پہلے ضابطہ بیان کیا، سب چیزیں حلال ہوتی ہیں، جسے حضور فرمائے کہ یہ حرام ہے صرف وہ حرام ہوتی ہے. جسے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ حرام ہے صرف وہ حرام ہوتی ہے. ایسے ہی ہم مولویوں کے کہنے پر کوئی شے حرام نہیں ہو سکتی ہے. چلو میں کسی اور کو نہیں کہتا، اپنے آپ سے کہتا ہوں، ہم ملاؤں کے کہنے پر کوئی شے حرام نہیں ہو سکتی ہے. ہم مولویوں کے کہنے پر کوئی شے حرام نہیں ہو سکتی جب تک حرام ہونا رسول اللہ ارشاد نہ فرمائے. جب تک حرام ہونا اللہ تعالیٰ ارشاد نہ فرمائے اس وقت تک کوئی شے حرام نہیں ہو سکتی. میلاد شریف ہو گیا، اس میں کیا ہوا ہے؟ تلاوت کی ہے. اور کیا ہوا ہے؟ نعت پڑھی ہے. اور کیا ہوا ہے؟ حضور کے خصائل حمیدہ کا بیان کیا ہے. اور کیا ہوا ہے؟ کچھ کھانا پکایا تھا. اور کیا ہوا ہے؟ غریبوں کو بانٹ دیا ہے، محفل میں آنے والے مہمانوں کو بانٹ دیا ہے. اب کوئی مفتی کہے یہ حرام ہے، اور میاں اللہ کی حلال کو تلاوت بھی حلال، نعت بھی حلال، حضور کے خصائل حمیدہ کا بیان بھی حلال، کھانا پکانا بھی حلال، بانٹنا بھی حلال. یہ حرمت کہاں سے آ گئی؟ اگر میلاد حرام ہے تو حرام تب ہوتا ہے اللہ کہے حرام ہے یا رسول اللہ کہے حرام ہے. جب تک اللہ تعالی اور رسول اللہ کسی شے کو حرام نہ کہیں اس وقت تک کوئی شے حرام نہیں ہو سکتی ہے. میں ایک بڑا کم علم سا والا جملہ بولنے لگا ہوں تاکہ میرے آپ دوستوں کو سمجھ آ جائے، ہم ذرا ایک لیول میں ہو کر ذرا سمجھ سکیں. حلال ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں، حرام ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. کافی سوچ کر بولا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ میری مدد فرمائے گا. میں نے غلط نہیں بولا، کافی سارا پڑھ پڑھا کر بولا ہے. حلال ہونے کے لیے، جائز ہونے کے لیے دلیل نہ بھی ہو گزارا چلے گا. حرام ہونا تب کہا جائے گا جب رسول اللہ ارشاد فرمائے یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے. اصل تو ہر شے کے اندر ہے ہی حلال ہونا اور جائز ہونا.
اور ایک ہی دلیل کافی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کوئی عالم ہے تو اس آیت کو پڑھے, اور اگر آج تک پڑھی نہیں تو پھر حرام کے فتوے کیوں جاری کر رہے ہو؟ یا تو پڑھو, میرے پاس آؤ, میں آپ کو 3 دلیلیں دوں گا. اس محفل میں ایک کہی ہے, ہر شے میں اصل حلال ہونا ہے. 3 دلیلیں کہوں میں کم از کم 3 دلیلیں, 2 قرآن سے 1 حدیث سے, حوالوں کے اندر محفوظ کی ہوئی ہیں. اس محفل میں ایک ہی مجھے کہنی ہے, ٹائم آگے بڑھ گیا. تو یا تو مولانا یہ حدیثیں پڑھو, یا پڑھ چکے ہو تو پھر جان بوجھ کر گجر خان کا ایک گھٹیا سا لفظ بولو, گجر خان کی زبان کا, جان بوجھ کر میں سے نہ بنو, جان بوجھ کر پھر میں سے نہ بنو, کہ پتہ ہے کہ ہر شے کے اندر حلال ہونا اصل ہے. حرام تب ہوگا جب اللہ کہے گا, حرام تب ہوگا جب رسول اللہ فرمائیں گے. تم ہم سے دلیلیں پوچھتے ہو کہ یہ کام جائز ہے, دلیل لاؤ. شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے؟ حلال ہونے پر تو دلیل پوچھی نہیں جاتی. مفتیان دلیلیں پوچھ رہے ہیں, حدیث کی نشست پر بیٹھنے والے دلیل پوچھ رہے ہیں. یہ شے حلال ہے تو لاؤ نہ دلیل. اتنا نہیں پتا کہ حلال ہونے پر دلیل نہیں مانگی جاتی. البتہ جو بات ہے وہ بھی بتا دوں, حلال کے پھر مراتب ہیں. یہ حلال سنت ہے, یہ حلال, یہ جائز سنت ہے, یہ جائز واجب ہے, یہ جائز فرض ہے. یہ مراتب ہیں, ان مراتب پر دلیل ہوتی ہے. فرض پر دلیل ہوگی تو فرض کہیں گے, واجب کے لیے دلیل ہوگی تو واجب کہیں گے, سنت پر دلیل ہوگی تو سنت کہیں گے. لیکن صرف جائز کہنے کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے. حرام ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے بہت کوشش کی ایک جملے کو سمجھانے کے لیے کہ رنگ برنگے انداز میں کہیں آپ کو سمجھ آ جائے. کوئی پوچھے میلاد حلال ہے کہ حرام, کہو جی حلال. دلیل کیا ہے؟ بھئی حلال کے لیے دلیل ہوتی نہیں ہے. وہ ایک ہی دلیل ہمیشہ چلے گی, زندگی بھر چلے گی, اور پورا مذہب چلے گی. یہ 47ویں حلال ہے کہ حرام, کہاں سے کرتے ہو سنیو؟ بھئی یہ حلال ہے, کوئی لاؤ نہ دلیل. اوہ پتہ نہیں مفتی صاحب تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہر شے جائز ہوتی ہے, اصل کے اعتبار سے ہر شے حلال ہوتی ہے, اور حلال اور جائز کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. میں ایک جملہ بار بار بول رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کیبل پر چلنا ہے, اور کئی اپنوں نے بھی سننا ہے, اور کئی بیگانوں نے بھی سننا ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. مفتی صاحب حیرت ہے, مناظر صاحب حیرت ہے, جو ہے ہی حلال, آپ کو بھی پتہ ہے حلال, اور یہ بھی پتہ ہے کہ کیوں حلال, پھر بھی دلیل پوچھ رہے ہو. دلیل آپ پیش کرو کہ میلاد کو حرام آپ نے کہا, دلیل آپ پیش کرو. جو حرام کہے دلیل اس نے پیش کرنی ہوتی ہے. ساتہ حرام ہے, 40واں حرام ہے, اصال ثواب حرام ہے, دلیل ہم نے نہیں پیش کرنی, دلیل آپ کو پیش کرنی ہے. حرام دلیل کا محتاج ہوتا ہے, حلال دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ, ایک اور عنوان بھی ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. ایک لائن میں کہوں, رسول اللہ کا ادب یہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا. رسول اللہ کی تعظیم یہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں ہے, مفتیوں ڈھونڈتے رہو, جب میرے پاس آؤ گے تو بتا دوں گا. قرآن حکیم میں ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم کا موقع ہو تو دلیل کا انتظار نہ کرنا, وہ فوراً بغیر دلیل کے بھی تعظیم مصطفیٰ کی کر لینا. قرآن حکیم میں یہ بات موجود ہے. سپارے کا نام بتاتا ہوں, سورت کا نام نہیں بتاؤں گا. 26واں سپارہ ہے, وہاں جا کر ڈھونڈو, یہ بات لکھی ہوئی ہے, انشاءاللہ العزیز لکھی ہوئی ہے کہ تعظیم مصطفیٰ یہ ایسا عنوان ہے. رب کائنات نے کہا کرنے سے پہلے دلیل نہ پوچھتے رہنا, چپ کر کے کر لینا, یہ جائز ہے. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ واصحابہ اجمعین. کئی لوگوں کا دل شاید آج یہ اس سوچ میں ہوگا, یہ کیسی گفتگو کی ہے. مجبوری تھی, ضرورت تھی. جب قرآن کے عنوانات میں کوئی ایسی شے آتی ہے, میری مجبوری بن جاتی ہے اس طرح کی گفتگو تھوڑی سی کرنا. اور ابھی تو میں نے بڑے مہذب انداز میں کہی ہے, کوئی گالی نہیں نکالی ہے, کوئی کسی کو جھڑکی نہیں دی ہے, کسی کو غلط نہیں کہا ہے. جو بنتا تھا میں نے صرف وہی اپنا چگا بیان کیا ہے, کسی اور کو تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی ارشاد گرامی ہوا, یہ جھوٹ بولنا چھوڑو کہ خود سے ہی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اصل میں تو یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے, یہ شان کافروں کی ہے کہ اپنے پاس سے ہی حرام کو حلال کو حرام کہہ دینا. یہ تاریخ پڑھ کر دیکھو اس آیت کی, یہ اصل کے اعتبار سے شان کافروں کی ہے. تو مسلمانوں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ حلال کو حرام کہیں, حرام کو حلال کہیں. یہ شان صرف میرے آقا کی ہے. ایک مثال کہوں, طبیعت حیرت میں ڈوب جائے گی. ایسا بھی ہے کہ کچھ باتیں اللہ پاک نے مثلاً حرام قرار دی تھیں, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا جو اللہ پاک نے حضور پاک کو دیا تھا. تو حضور پاک نے فرمایا کہ مولا
ہے حرام ہی، لیکن میرا یہ بھی اس حرام سے باہر نکال دے، میرا یہ بھی باہر نکال دے. مثال کہوں، مسجد میں نجاست کی حالت میں داخل ہونا منع ہوتا ہے، لفظ مناسب نہیں ہو سکا. مسجد میں جنابت کی حالت میں داخل ہونا منع ہوتا ہے، غسل لازم ہونا تو کسی کو اجازت نہیں ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے. حضور پاک علیہ السلام نے کہ الا انا وعلی، میں بھی اس حالت میں جا سکتا ہوں، میرا علی بھی جا سکتا ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اسے کہتے ہیں حضور رحمت عالم کے اختیارات شرعیہ. اس پر پوری کتاب لکھی گئی ہے کہ مذہب میں کہاں تھا کہ فطرت کا ضابطہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ نے حضور کو چونکہ اتھارٹی دی ہوئی تھی، حضور جس کو چاہتے اس میں سے نکال لیتے، چل جا. ویسے تو بکرا سال کا ہونا چاہیے، چل تیرے لیے 6 مہینے کا بھی ٹھیک ہے. وہ حدیث یاد آ گئی ہے نا. یہ میرے آقا کی شان ہے، حلال کو بیان کرنا اور حرام کو بیان کرنا. یہ ہماری شانیں نہیں ہیں. ہماری شانیں سر جھکا کر حضور کی بات کو ماننا ہے. اور یہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی فقیہ کے پاس، کسی صحابی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر دے. چند منٹ میں نے آپ کے زیادہ بھی لے لیے، صرف 2-3 منٹ، تاکہ آج آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اصل میں جاتے جاتے مجھے پھر لالچ پڑ گئی کہ سبق دہرائی دوں. اصل میں سب کچھ حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. پھر اس تمام کچھ میں سے جو کچھ اللہ حرام کہے صرف وہ حرام ہوگا. ان تمام کچھ میں سے جو کچھ رسول اللہ حرام کہیں پھر وہ حرام ہوتا ہے. آج کے بعد میرے پاس یہ کہتے ہوئے نہ آنا کہ مولانا اکبر صاحب اس بات پر دلیل کیا ہے. آج آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے، حلال ہونے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. حرام کہا جائے گا تو پھر دلیل بیان کی جانا ضروری ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.